میں اس سے علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی بتا دیا۔ آخر کار جو ہے نا ایک مسجد میں امام یحییٰ بن معین امام احمد بن حنبل کے ساتھی بھی تھے، دوست بھی تھے، اور بہت بڑے محدث بھی تھے، ان کا حلقہ تھا۔ وہاں پہ جب جا کے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ احمد بن حنبل تو معذوب ہیں، وہ تو اپنے گھر میں نظر بند ہے، بہتر یہ ہے کہ تم بھی نہ جاؤ۔ لیکن اس کا شوق، جوش اور جذبہ کیسا تھا، یہ ان کے گھر پھر بھی چلا گیا، سب نے منع کیا، پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب نے دیکھا کہ یہ اجنبی آدمی ہے، پوچھا، کہتا ہے میں ادھر سے آپ کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب نے فوراً پکڑ کے جو ہے گیلری جو ہوتی ہے دروازے کے ساتھ، اس کو عربی میں ممبر کہتے ہیں، اس میں آ کے پکڑ کے بلا دیا، دروازے سے اندر کر لیا، کہیں کوئی اس کو دیکھ لے اور کہیں اس کے لیے نقصان نہ ہو، اور چند لمحات میں اس کو سمجھا دیا کہ میں تو اس طرح مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تم میری وجہ سے پریشان ہوگی، اس لیے تم ابھی صبر کرو۔ مختصر یہ کہ اس نے کہا امام صاحب میری ایک رائے ہے، اگر آپ مان لیں میں آپ کے پاس روزانہ فقیر کے بھیس میں آؤں گا مانگنے کے لیے، آ کے صدا لگاؤں گا کہ اس غریب بندے کی کوئی مدد کر دے، آپ دروازہ کھول کے ایک حدیث سنا دیں، 2 حدیثیں، جتنا وقت ہوگا۔ اور اس انداز میں اس نوجوان نے اتنا سفر کر کے، اتنی مشکلات برداشت کر کے حدیث کا علم حاصل شروع کیا۔ کیسے وہ، یعنی کہ اس نوجوان کا معاملہ ہوگا، کس انداز میں وہ سفر کر کے آیا ہوگا، اور کیسے پھر اس نے جو ہے یہ جو ہے فقیرانہ بھیس بدل کے امام صاحب کے پاس روز آ رہا ہے، تشریف لا رہا ہے، اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہ روزانہ آتا ہے، کبھی امام صاحب دروازے میں کھڑے ہو کے ایک حدیث اس کو سنا دیتے ہیں، کبھی پکڑ کے گیلری میں جو ہے دروازے کے ساتھ اندر پکڑ کے اس کو وہاں پہ ایک حدیث، 2 حدیث، جیسے جو ہے وہ حالات ہے اس حساب سے کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3 حدیثیں اس کو پڑھا دیتے ہیں۔ کرتے کرتے اس کے پاس 300 احادیث کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ اب دیکھیں کیسے وہ روزانہ جو ہے جا کے کس انداز میں، کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی پریشانی کے ساتھ، کس طرح علم حدیث حاصل کرتا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے امام صاحب کو جو ہے وہ عزت بھی دی، وقت کا جو حکمران تھا وہ بدلا، جو اگلا آیا اس کو دین کی سمجھ تھی، اس نے ان کا اکرام بھی کیا، ان کو عزت بھی دی، ان کو مقام بھی دیا، اور پوری دنیا سے لوگوں نے جا کے اس کے امام صاحب کے پاس علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا۔ امام صاحب اپنے اس شاگرد سے محبت بھی کیا کرتے تھے، جب بھی یہ آتا تو مجلس میں اس کے لیے جگہ بناتے اور اس کو اپنے قریب بٹھاتے۔ نام میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، کسی کو یاد ہے کیا نام بتایا میں نے؟ بقی بن مخلد۔ بقی بن مخلد کہاں سے آئے تھے؟ اندلس سے، تاکہ آپ کو یاد بھی ہو نا میرے ساتھ ہیں یا نہیں۔ تو یہ بقی بن مخلد اس انداز میں علم حدیث حاصل کرتے رہے۔ جو بندہ علم حدیث حاصل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کا، حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسا پروٹوکول دیتے ہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس نے راستہ اختیار کیا کس لیے؟ کہ وہ علم حاصل کرنے چاہتا ہے، علم کی تلاش میں نکلا ہے، ابھی راستے پہ چلا ہی ہے، اعلان ہو گیا۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ ابھی علم حاصل نہیں کیا، علم کی مجلس میں نہیں پہنچا، صرف راستے پہ چلا، یہ تو یہ آ گیا۔ ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ جوہنی آپ نے یہ نام پہلے بھی سنا ہوگا، یہاں پہ بھی قبیلہ بنو جوہنہ ہے، اور اس دور میں بھی عہد عصر نبوی میں بھی یہ قبیلہ یہاں سے لے کے یہ مسیجین تک، یہ جو سارا ایک وادی ہے، وادی صفرا، اس کو پرانے جو ہے اس میں وادی صفرا کہتے ہیں۔ تو اسی علاقے میں علیس میں یہاں پہ یہ بنو جوہنہ آباد تھے۔ تو انہی میں سے ایک ابن عابس جوہنی صحابی تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہتے ہیں پیارے رسول میں مدینہ میں آپ کے پاس کچھ دن رہ کے دین کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں، علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ کیسا طالب علم کا اللہ نے مقام ہے، ابھی علم حاصل کرنے کے لیے چلا ہے، کیسا پروٹوکول مل رہا ہے۔ اور پھر جب کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن حدیث بیان کیا جا رہا ہے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعتیں وہ ایسی مجالس کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں
کہ جن مجالس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جہاں قال اللہ قال رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، فرشتوں کی جماعتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، جب کسی ایک فرشتوں کے گروہ کو وہ جماعت وہ لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیرتے ہیں، اور زمین سے لے کے آسمان دنیا تک اپنے پروں کے ساتھ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مجلس کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور ایسی مجلس میں جب لوگ اپنے رب سے مانگتے ہیں، ایک طویل حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں تو پھر تو اور زیادہ سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ حدیث کا صرف ایک حصہ، اسی حدیث میں بہت سارے فضائل ہیں، لیکن میں بات کو صرف جو ہے وہ مختصر کرنے کے لیے حدیث کا صرف ایک حصہ بیان کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب بات تو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اب پوچھ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا چیز طلب کر رہے تھے، کس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے، پناہ کس چیز سے طلب کر رہے تھے؟ اللہ جہنم سے بچنا چاہ رہے تھے، اللہ یہ طلب کر رہے تھے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھیے جہنم، فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے جہنم دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اور زیادہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم سے ان کو آزاد کر دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ تو ویسے ہی گزر رہا تھا اور گناہ گار تھا، اس مجلس میں بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ علم اس کا ہمیشہ فائدہ ہی ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ علم کے فائدے اتنے ہیں، یہ تو ابھی جو ہے نا میں نے صرف 2-4 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ جب بندہ علم حاصل کر کے اس بات کو آگے پہنچاتا ہے تو اس کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح۔ جو بندہ خیر کی طرف بلاتا ہے، جس کو بلا رہا ہے، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اس حدیث کے بارے میں پہلے میں نے ایک دن بات کی ہے، دوبارہ صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جو خیر کی طرف بلا رہا ہے وہ اور جس کو بلایا جا رہا ہے، اس کی بات سن کے وہ خیر پہ عمل کر رہا ہے، دونوں کو ثواب برابر ملتا ہے۔ یہ جو بلانے والے اس کو خود نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسرا جو اس کے سبب سے اس کی دعوت سے عمل کر رہا ہے اس کا ثواب بھی پورے کا پورا اس کو مل رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے دونوں کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ بندہ علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھلانے لگ جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں، اور ساری مخلوقات وضاحت کے ساتھ کر دی، حتی الحیتان، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، وحتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر، یہ بھی اس بندے کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اللہ تو اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ کتنا فائدہ ہے! آپ چیونٹیوں کی تعداد کا اندازہ ہے، مچھلیوں کی تعداد کا اندازہ ہے، ہمیں تو ان دو مخلوق کیا ان میں سے کسی ایک کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کی تو مخلوقات کی بے شمار ہے، اور یہ اللہ کی ساری مخلوقات اس بندے کے لیے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے پھر آگے دوسروں کو پہنچاتا ہے، اس کے لیے دعا گو ہوتی ہے کہ اللہ تو اس کو بخش دے، اس کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اور دوسری حدیث میں ایک اور وضاحت بھی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دین کی طرف لوگ کو بلانے لگ جاتا ہے اللہ اس کی ساری پریشانیاں اپنے ذمے لے لیتے ہیں، دور کر دیتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں کس چیز کے؟ علم کو حاصل کرنے کے اور آگے پہنچانے کے۔ اور علم یہ ایک حدیث سے شروع ہوتا ہے، ایک آیت سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک حدیث کو ترجمے سے یاد کر لیں، اس کے اوپر عمل کر لیں، یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، عمل کر لیا یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ابھی آپ کو کوئی یہ شخص کہے کہ بھائی آپ کو فلاں جگہ جائیں گے آپ کو خزانہ ملے گا، وہ خزانہ جب آپ کو مل گیا تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔
اب بندہ کیا کہے گا جی میں سب کچھ چھوڑ کے خزانہ لے آتا ہوں. ہاں جی کہانیاں بنی ہوئی ہیں نا اس کے اوپر. جی نقشہ کی تلاش میں بوڑھے ہو گئے, جب خزانے پہ پہنچے تو موت بھی آ گئی. یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور یہ دنیا کے خزانے ہیں. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنہ. لا حول ولا قوة الا بالله, اتنے الفاظ یہ پڑھنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جو لا حول ولا قوة الا بالله پڑھتا ہے اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مل جاتا ہے. اب آپ نے یہ حدیث سنی, اس کو یاد کرنے کے لیے کتنی ضرورت ہے محنت کی؟ کوئی محنت کی ضرورت ہے؟ ابھی یاد ہوگی نا سب کو. اور یہ حدیث آپ نے جا کے آگے پہنچا دی, آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ خود تو پڑھا ہی ہے لا حول ولا قوة الا بالله. جتنے بھی آپ سے سننے والے اس حدیث کو سننے والے پڑھیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, اور آپ نے یہ علم حاصل کر لیا. علم حاصل کرنے کی فضیلتیں بھی آپ کو ملیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ کام پھر کرتے ہی رہیں, اس کو بند نہ کر دیں. یہ وقتی کام نہ ہو بلکہ مستقل کام ہو. کندھار سے ایک آدمی چلا تھا اور اس نے کوئی 4,500 ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے انڈیا کے آخری کونے میں جھارکھنڈ رانچی میں جا کے پہنچا, اور ابوالکلام آزاد کے پاس جا کے کہتا ہے کہ علامہ صاحب مجھے چند قرآن کی آیات سمجھنی ہے. اس کے لیے مال و متاع نہیں تھا, پیدل سفر کرتا رہا. کچھ تاجر مل گئے, کچھ وقت ان کی خدمت کر کے مزدوری کر کے زیادہ راہ بناتے ہوئے ساتھ سفر کرتا رہا, اور پھر اسی طرح وہ واپس ان کو بتائے بغیر چلا گیا کہ کہیں وہ مجھے کچھ پیسے نہ دے. اور یہ جو ہے وہ 100-150 سال کی بات ہوگی. ایک نابینا طالب علم دہلی پہنچتا ہے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, ان کا قائم کردہ مدرسہ اس میں پہنچتا ہے. اس وقت وہاں پہ میاں نذیر حسین دہلوی جو کہ اصل میں بہار کے تھے, وہ علم حدیث پڑھایا کرتے تھے. یہ ان کے پاس پہنچتا ہے, کہتا ہے مجھے داخلہ دے دے. وہ کہتے ہیں جتنا ہمارے پاس انتظام تھا, انتظام کیا ہوتا تھا کہ محلے کے لوگ ذمہ لے لیتے اتنے طلبہ کا کھانا ہم نے دینا ہے, اور جتنا وہ طلبہ جتنا ان کے پاس لوگوں کی طرف سے تھی کہ اتنے ہم دے سکتے ہیں کھانا, جتنا انتظام تھا اتنے طلبہ پورے ہو چکے ہیں جی, اب ہم نے اور کسی کو داخلہ نہیں دینا. وہ طالب علم نابینا ہے, سفر کر کے گیا ہے. کیا کہتا ہے بچے جو طالب علم کھانا کھائیں گے, دسترخوان پہ جو ٹکڑے بچے ہوں گے وہ میں کھا کے اپنا وقت گزار لوں گا, لیکن مجھے علم حدیث حاصل کرنے سے نہ روکیں. آج میرے اور آپ کے پاس کتنی ساری آسائشیں, کتنی ساری آسانیاں ہیں, بس انگلی دبانے کی دیر ہے. اور علم حدیث کیا قرآن حدیث سب کچھ سیکھ سکتے ہیں, انگلی دبانے کی دیر ہے صرف. لیکن ہم اپنا وہ وقت فضول چیزیں, غیر ضروری چیزیں دیکھنے میں گزار دیتے ہیں اور کسی سے علم حاصل نہیں کرتے. آج کے دور میں علم حاصل کرنا جتنا آسان ہے اور کوئی کام اتنا آسان ہے. اور ہر جگہ پہ فری معلم ملتا ہے, کتابیں فری ملتی ہیں جو آپ کو پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی اس چیز سے محروم ہیں. آئیے میں اور آپ آج سے یہ عہد کریں, ہم علم کی روشنی اپنے اندر ڈالیں گے. علم کی روشنی سے, قرآن و حدیث کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کریں گے, اور اپنی باقی ماندہ زندگی کو علم حاصل کرتے ہوئے, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے, اس کو آگے دوسروں تک پہنچاتے ہوئے گزار دیں گے. جب بندہ کچھ سیکھتا ہے, عمل کرتا ہے, کہ اس کو یاد ہو جاتا ہے, اور جو دوسروں کو بتا دیا جاتا ہے اس کے لیے جو ہے اکاؤنٹ بہت سارے کھل جاتے ہیں جو اس کے لیے اجر کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے, مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے, ہم قرآن و حدیث کو سیکھ کے اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچانے والے بنے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.